اللہ کے رسول سے آپ کی بے پناہ محبت اور جانثاری کے سفر کو ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملے میں بیان کر کے بارگاہ نبوی میں آپ کے مقام، آپ کے پروٹوکول، آپ کے رتبے کو پوری دنیا کو آگاہ کر دیا کہ اللہ کے نبی فرمایا عورتوں میں سب سے زیادہ بی بی فاطمہ سے اور مردوں میں سب سے زیادہ مولا علی سے محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی شکل میں جس حقیقی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، مولا علی نے اپنے عہد خلافت میں اسی روش کو بطور امیر المومنین جاری رکھا۔ جب آپ بطور خلیفہ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، میں اپنے جسم پر جو لباس پہن کر آیا ہوں اور جس سواری پر سوار ہو کر تمہارے شہر میں داخل ہوا ہوں، اگر واپس جاتے ہوئے ان دو چیزوں کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز ہو تو جان لینا کہ میں نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے۔ بطور خلیفہ آپ نے کبھی دارالامارہ میں قیام نہیں کیا، بلکہ وہاں غربا کو رہائش دی، خود اپنے کچے مکان میں ساری زندگی گزاری۔ سرکاری خزانے سے نہ خود مستفید ہوئے، نہ ہی کبھی اپنے کسی خاندان والوں دوستوں کو کوئی وظائف بانٹے، حتیٰ کہ آپ کے قریبی عزیز نے ایک بار بیت المال سے مدد کا تقاضا کیا تو جواباً آپ نے لوہے کی ایک گرم سلاخ آگے کر دی، کہا اگر تم یہ نہیں پکڑ سکتے تو میں تم کو نواز کر خود کو مشکل میں کیسے ڈال دوں۔ بیت المال سے کبھی ایک پائی بھی اپنے اہل خانہ یا اپنی ذات پر خرچ نہیں کی۔ کئی بار نوبت یہاں تک آ گئی کہ اشیاء خورنوش خریدنے کے لیے آپ کو اپنی تلوار اور زرہ تک فروخت کرنی پڑی، اور چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ جو کی سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتا تھا، اور روٹی بھی وہ جو اتنی خشک اور باسی کے ہاتھ سے ٹوٹتی نہیں تھی۔ اور جب کسی نے حیرت سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ روٹی کے یہ خشک ٹکڑے اس حالت میں جو روٹی ہے وہ کیوں کھا رہے ہیں، تو فرمایا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کو اس سے بھی زیادہ سوکھی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر آج میں نے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا تو ڈر ہے کہ کہیں میں ان سے چھڑ نہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ البتہ خود جو کی سوکھی روٹی کھاتے اور کچے مکان میں رہنے والے خلیفہ کا رعایا کے لیے طرز عمل یہ تھا کہ مسکینوں کو تلاش کرتے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی حاجتیں پوری کرتے تھے، اور پھر جب رات گہری ہو جاتی تھی تو ان تمام دنیاوی امور سے الگ ہو کر عبادت میں ایسے مشغول ہو جاتے تھے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 21 رمضان 40 ہجری کو آپ کی شہادت کے بعد فقراء اور مساکین کو علم ہوا کہ اس رات کے اندھیروں میں ان کی مدد کرنے والا، بوریاں اپنی پشت پر خود لاد کر اناج بانٹنے والا کون تھا اور کون چلا گیا۔ اور کیا خوب کہا ہے شاعر نے، محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا، محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا، نہ مال نہ زر حق کے ولی نے رکھا، کیا زہد ہے کیا فیض کے رغبت سے کبھی روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا۔